ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک وہ انتقال ہو گیا کسی شخص کا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا جن کو ذرا اللہ نے پیسے دیے ہیں، تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا۔ انہوں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی تہاڈا جنازہ محلے دی مسجد دا مولوی پڑھا سکدا کیونکہ تسی امیر ہو، اور تہاڈا شملہ تے تہاڈا کلا تاں ہی بچدا ہے کہ مولوی کی دور پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے پڑھ لیا۔ حضرت صاحب محلے کی مسجد سے امام سے پڑھوایا کریں۔ اب مجھے سیالکوٹ سے بلوا لیں گے، آپ کے مائی بابے سے مجھے کیا تعلق؟ میں تو تھکے آیا، میں تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہی پڑھ چڑھا، اس کا پھر کوئی تعلق ہوگا، وہ پھر کوئی دل سے دعا مانگ دے گا آپ کے مائی بابے کے لیے، اسے پڑھوایا کریں۔ لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، نہیں ان کو سمجھ آتا۔ سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا معاملہ بن گیا، تو اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا اس وقت کس کا نام ہے، تو اس لیے سب نے وہ حضرت کی خانقاہ کا رخ کیا کہ جی جنازہ پڑھا دے۔ پہلے تو حضرت انکار کرتے رہے، لیکن پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے نام آ گئے کہ حضرت کو ماننی پڑ گئی۔ وہ حضرت جب جنازے کے لیے گئے تو ظاہر ہے جی امیر کا جنازہ تھا، دنیا پہلے ہی آ چکی۔ اب میں ادھر پوچھنا چاہوں گا، میں بات کافی جگہ پوچھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ حضرت اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب بالکل بھی نہیں؟ کیونکہ نور الازام میں بھی نہیں لکھا، چلے میں زیادہ کتابوں کے نام نہیں لوں گا، قدوری میں بھی نہیں لکھا، اور پھر ان کتابوں کا نچوڑ ہے، رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا۔ لیکن یہ آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہے؟ کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ نہیں انہوں نے پڑھی ہے کیونکہ یہ اسی مسئلے پہ عمل پیرا ہے۔ امیر دا جنازہ ہوئے تے رہندا کوئی نہیں، تے غریب دا جنازہ ہوئے تے جاندا کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھ لی، اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اس معاملے میں۔ یہاں بیٹھے اگر کسی میرے دوست بھائی نے میٹرک کر رکھا ہے تو اس نے 10 سال یہ دعا مانگی، اور یہاں بیٹھے میرے کسی بھائی نے اگر مڈل کیا ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی، اور یہاں اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی، لیکن کیا سب نہیں الٹا۔ دعا کیا مانگی ہے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر۔ 10 سال کہتے رہے کہ غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں ہے۔ حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے۔ امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے 7 بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ غریب بیچارہ صرف اپنے رات کا چولہا جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کہیں سال سزا دے دی جاتی ہے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ اللہ اس جج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی۔ اس نے کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار یہ نے سائیکل چکی ہے، پتہ دے کرو بھلا کیوں چکن لگا۔ وہ بس قلم پھیر دیتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے امیر کی، پھر قلم بک جاتے ہیں، پھر کرسیاں بکتی ہیں، پھر سیٹیں بکتی ہیں۔ لیکن کوئی نہیں حضرت، کوئی غریب دل چھوٹا نہ کریو، ان قریب وہ بھی ویلا آنا ہے جتھے وکنا وکنا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنے سارے لینا ضرور ہوں گے، اتنے کسی نے نہیں وکنا۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ فما لہ من قوہ، آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے۔ آج نہ تینوں نون لیگ والے نے بچانا ہے، نہ تینوں پیپل پارٹی والے نے، نہ تینوں پی ٹی آئی والے نے۔ یہ پاکستان دے جج نہیں، اے اللہ دی بارگاہ ہے۔ اس لیے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر۔ ان قریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا تو صبح یہ دعا مانگا تو نہیں کرتے تھے، لیکن کرتے ہوئے یہی تھے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
میری عرصہ دراز تک کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا، لیکن فرماتے پھر ایک دن میں نے بھی کہا کہ اے عمر، سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا ہے۔ اور اب اکثر فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر، مجھ سے میرا سارا کچھ دے لو، بس مجھے غار ثور کی ایک رات دے دے۔ ابو بکر تو پھر ابو بکر ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں نہ ایک اماں جی تھی، نہ تو حال میں اور نہ ہی مستقبل میں جناب صدیق اکبر سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا، کیونکہ ہم تو بس اتھے جاتے ہیں جس جگہ ہم کام ہو یا کام پڑ سکتا، اللہ کے لیے کدھر کی وہ بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے اس اماں کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی، نابینا بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، اندھی بھی تھی، روز اس کے گھر جانا اور جا کے اس اماں کو کھانا شانا کھلانا اور واپس آنا۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت صاحب، جڑے تسی پیسے ساڑھے دے سڑ دے ہو نا، یہ بس، لیکن جنہاں دا حق کے انہاں نے ہو جا کے، یہ میرا پتہ نہیں میری جیب میں اس وقت لے جی 20 نکل آئے، یہ وقت تھوڑا ہے حضرت صاحب، یہ 20 میرے کلے دے نہیں، یہ 20 میرے اکیلے کے، اس میں بڑے حقدار ہیں، وہ حقدار زور زبردستی نہیں بنے، اللہ نے بنایا ان کو۔ ان 20,000 کا پہلا حقدار کون ہے؟ یہ میرے ایکسٹرا ہیں، میں اپنے گھر کا سارا انتظام و انسلام کر کے آؤں تو یہ ایکسٹرا ہے میرے لیے، تو یہ اب سارے کے سارے میرے نہیں ہیں۔ پہلے کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے امی ابو دے بھی، اور ان کے وہ اس انداز سے ہیں کہ اگر میری امی اور ابو یہ سارے کے سارے میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، میرے غریب رشتہ داروں دے بھی، پھر وَالْيَتَامَى، پھر یتیماں دے بھی، پھر والمساکین، پھر مسکینہ دے بھی۔ کم پتہ کہ تو خراب ہوتا ہے، وہ کہنا کہ میں 20 کلے ہی کھانا ہے، پھر وہ کی کرتا ہے، پھر وہ لاندہ ہے کھچ ہے، پھر دکھ ہے بیٹا، نہ تو آپ قرآن کھولتے ہو، نہ کسی قرآن والے سے پوچھتے ہو کہ حضرت ویکھو سانو کھچ کے ہم لگی ہے، آپ جاتے ہو سجے کھبے، اور سجے کھبے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں نا کہ سانو کھچ لگ گئی ہے، کاروبار رک گیا ہے، کاروبار تباہ ہو چلے ہے، تو پھر قرآن اس کی پہلی وجہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، بھیا 20,000 یتیم دے بھی سن تو نہیں دیتے ان کوئی۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، کہنا 20 وچوں مسکین دے بھی سن تو انہوں دیتے، پھر وہ کی لاندہ ہے؟ کھچ لاندہ ہے۔ ایسا میں پھر اس سے آگے کو بات نہیں کروں گا، پھر میرے احباب غصہ کر جاتے ہیں، ساڑھے دے بارے سٹھو پاوے نا، لیکن ایسا پہلے حقدار ابو جی نے، امی جی نے، پھر رشتہ دار نے، پھر یتیم نے، پھر مسکین نے۔ اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے اپنے ان 40-41 سالوں میں بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں، اور میں تھوڑا سا جستجو کرنے والا بندہ ہوں۔ حضرت صاحب جڑا تھم ڈگا ویکھیا نا، پیچھے جا کے ویکھیا کسے ماڑے دی ہاتھ سی، حضرت مولا علی فرما رہے ہیں ماڑے دی ہاتھ تو بچ، اس لیے حضرت صاحب بڑا دھیان رکھیے۔ دوسری بات حضرت، جے نہیں رکھو گے تو پھر کام بڑا خراب ہونا ہے۔ پر چلو میں مختصر کر دیتا ہوں، حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو پھر ساڑھے جو کسی امیر نے بخشیا جانا نہیں ہے، اگر غریب نہ ہوں تو کل ساڑھے کسی امیر نے بخشیا جانا۔ حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کروں۔ جدو مالک نے اس کڑی لو پوچھا، میں دے بھی جواب نہیں دے سکتا، کیا کہوں گا اس کو، ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی، بھائی میری گاڑی کھڑی ہے، کی کہوں گا، کی جواب دے رہے ہیں۔ آپس میں بیٹھے ہیں، ہاں جان کی میں چھٹنی ہے، مولوی سلیمان حاضر ہے، کڑی دا سوال ہو گیا اور میرے کل کوئی جواب نہیں۔ بھائی پٹھان کو لے لیندہ 400-500 والی ٹائم تو بھی وہاں نہیں سی، ایڈا مہنگا برینڈ کا نو بنے سی، 2.5 لاکھ دی کڑی 2 لاکھ کی جواب دیں، مولوی سلیمان ہوری پاسے پہ
پھر کی ہونا ہے کہ یتیم اٹھ پڑنا ہے جی میں کر گیا انہیں کہنا ربا چل منگی پنی بڑی مہنگی سوں لیکن ہے کہ ساڈا چولہا یہی بالدا رہا چل جان دے ہے اس تو علاوہ جان چھٹنی مولی سلیمان دی۔ اور حضرت صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں اسٹیجوں پہ نہیں دیکھتے سامنے بے نماز بیٹھے ہیں آپ کو ایسے اس طرح کے شعر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں باقی نعت خاں کیا کہہ رہا ہے مولی سلیمان کیا کہہ رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور اسی اس دن تانوں نعمتاں دے بارے چ ضرور پوچھنا نعت خاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہاں تک ہمیں لے گئے ہیں وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ منو ویگ کے جنم آ جائے گا وزینہ وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوں کہتے ہیں کوئی ڈرن ڈرن کی لوڑ نہیں ہے جی قرآن کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن پتر اسی انہاں دی مننی اسی قرآن دی مننی ہے قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے اسی تانوں اس دن سوال اس لیے صاحب جی کوئی غریب نہ ہویا تے جان چھٹنی پتر آپ اور میں کیا ہیں علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ گھسٹ کے جائے گا ہے نا روایت عبد الرحمن ابن عوف ہیں عشرہ مبشرہ میں سے امیر صحابی ہیں سب تھا میرا کی بنے ایسی کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی جدا بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلہ بالی شاید سانو کل معافی لگ جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روز جانا اور معاملے کرنا لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینا آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا میں جاؤں گا اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائیں اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نے کی ہے افرمت مقررہ وقت پہ میں گیا دروازہ کھولا آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر آئے نہیں فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا صفائی کی تازہ پانی بھر کے لایا سالن پکایا روٹی بنائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی وہ لے کے اماں کے پاس اماں کو اٹھا کے بٹھایا ایک نوالا توڑی سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابو بکر نہیں آئے آپ کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے فرماتے میں نے کہا اماں تو جھوٹ بولتی ہے تجھے نظر آتا ہے اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر آئی فرماتے میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی دانت کوئی نہیں جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہیں پتہ کیسے چلا پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہے پڑے ہوتے سی حضرت ہے ہی یہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا لیکن حمایت نہ کرنی ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے بہرحال حضرت 10 منٹ میرے پاس رہ گئے اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈالو لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں او پہ بیک ڈیگتے رہتے ہیں کھڑے ویلے کو ساڑھے منہ ہے بھی برکی پائے اور میں علماء بیٹھے ہیں پتر بڑا دھیان رکھنا کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے خط ہمارے مائی باپوں کو یہ وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا برین ہیمریج ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل تو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ بنا دیتا ہے اور اس پہ لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا ہے
وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بھئی بابے کی حرکت قلب رکی کیوں، بابے کے قلب کے ساتھ اولاد نہیں کہ یہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا. اس دل پہ کتنے طوفان آئے اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا ہوگا. صاحب جاپان والے 125 پہ جا رہے ہیں، انگلینڈ والے 100 پہ جا رہے ہیں، ساڑھے اتنے 55-60 تو بعد پوگ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے. صحیح بات ہے، دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ ہے، میں نے سیالکوٹ واپس جانا ہے. یہ پیچھے 3 دن کا ہمارا دورہ تھا KPK کا، تو میں دورے سے واپس آیا. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر میں تو پوچھتا ہوں کہ بھائی ابراہیم 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، کیا لے کے ہوں؟ تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آؤ. تو یہ مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہی ہوں. لیکن ہونا کیا ہے کہ وقت بدلنا ہے. اگر میرے اللہ نے چاہا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں چارپائی پہ آ جاؤں، پھر ابراہیم جانا شروع کر دے. اور ایک دن ابراہیم جانے کی تیاری میں ہوگا، اس کی بیوی، اس کا بیگ، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے وغیرہ تیار کر رہی ہوگی. بار بار اس سے پوچھے گی کتنے کپڑے رکھنے ہیں، پگیں کتنی رکھنی ہیں، ساکس کے جوڑے کتنے رکھنے ہیں. اور میں منجی تے بیٹھا کوڑدا ہوں اندر، ابراہیم میں کیوں نہیں پوچھتا کہ اب وہ 3 دن نہیں چلنا ہوا کی لے گیا. حضرت وہ مار چھڑ ہے، وہ جڑی کوڑن ہے نا وہ مار چھڑ دی ہے جو ساڑھے چو کوڑ کوڑ کے 65 دیا 70 دے پھگ جانے وہ کوڑن مار دیتی ہے. ماں باپ کو سب یاد ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے وقت میں اولاد کے کیا کیا لاڈ نہیں اٹھائے. جب ان کی باری آتی ہے تو ان کے لاڈ اٹھاتا. تو صاحب ڈاکٹر نے صرف یہ لکھ دینا ہے کہ دل رک گیا. ڈاکٹر یہ نہیں جان سکے گا کہ دل رکا کیوں، اس دل کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے، اولاد نے اس دل کے ساتھ کیا کیا. میں میری بچوں کی امی ہیں، اگر ہم کبھی بازار جائیں ظاہر ہے لوگ پہچان لیتے ہیں اکٹھے ہو جائیں. مجھے پھر ظاہر ہے فیملی ساتھ ہے، اکیلا ہوں تو چلو اور بات ہے، وہ ساتھ ہے تو ظاہر ہے آپ کسی پہ تو نکال سکتے نہیں کہ بھائی 7 بچوں کی امی ہیں، تیری وڈی کو تصویر فرض دیتی. بچے نہیں دیکھتے، پھر ظاہر ہے چپ کر جاتا ہوں، پھر وہ اس پہ نکلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ آواز میں سختی آتی ہے اور میری ہوتا ہے کہ چل اب نکل بس. لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے. میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی نہیں کر. اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا، اس نے دکان سے نکلنا، اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے، اس کو تسلی ہو جاتی ہے تو اس نے پھر دکان سے. لیکن ہونا کیا ہے جب اس کی باری آنی ہے تو اس کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا. تڑے خیال انہوں بھول جانا ہے کہ میں دی وجہ نال بندے کو بستری نہیں سنجل جانا ہے، سختی برداشت کرنی سے. لیکن جب میری باری آئی میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو اچھا لگ رہا ہے کہ جوتی لینے جائے جتنا مرضی کہوں، لیکن اس نے ابراہیم کے پیروں میں جوتی پہنا کے چیک کرنی ہے، چلا کے دیکھنا. لیکن جو دیواری آنی ہے تو دے چاہ کسی نے کرنے پھر کیا ہوگا، پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے گی. اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا. اس لیے پتر دھیان رکھیے، جس دے کول ہے انہوں دا لاڈ کریے، انہوں دا چاہ کریے. فرمایا یہ جنت بھی ہے یہ جہنم. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے، یہ لائٹ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ہے ان کو. پتر یہ اتنے لائٹ نہیں ہے، یہ جنت بھی ہے یہ جہنم بھی ہے. اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تمہیں چک جہنم سے سٹن گیا، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں نعمت ملے گی. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا. میں پیر والا ہوں پتر، میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا. میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے،
مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, اتھو پڑی تو اتھو پڑی تو اتھو پڑی, لیکن دنیا دیوانی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں. میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں, میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے, میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے. میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا, میں نے مدرسے سے واپس آنا, والدہ صاحبہ لیٹی ہوں چارپائی پہ, اور گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے. میں سمجھ تو جاتا تھا, پھر بھی پوچھنا مجھے کی ہے تو پتر آج بڑی درد ہو رہی ہے, کم نہیں ہے. میں کہ چلو لیٹ لیا, تو درد کٹ دیے, گولی کھا دی ہے. میں باری چوک لیا اور میں باری ڈہ پڑا. امی نے کہا سلیمان تو حافظ قرآن ہے, کیوں میں نے گناہ گار کرنا ہے. میں نے عرض کرنی حافظ قرآن سے لوکا نہیں ہے تاڑا, تو میں نوکا باری پھیرنی. پھر میں حضرت پانے نو ڈہ پڑا. میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے, میں نے اپنی امی کو آٹا گوندھ کے دیا. میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بشرا تیرے گھر پہ کڑی ہوئی, داڑھی والی کڑی, لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں کی. پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں, آپ فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پھاویں وکے نہ وکے, تو پھک بھی بیچن جائے گا, تیری پھک بھی وکے گی. میں نے عرض کیا تھا, میں نے عرض کی حضور او کیوں؟ فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دی. اور اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی, میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی, کوئی کام پھنسیا, کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے, اس کی جلیبی بڑی پسند تھی. میں نے جلیبیاں لینی, میں نے چلے جانا اپنے بابے کے جا کے میں نے جلیبی رکھنی, کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر. تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر اینا دی کی ہے, سانو پوچھو جنا دے ان کام ترس دے میں اسی کیا پہ کدی پتر جنہیں اسی یاویاں ماری ہیں تو کر دے کا. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا, آپ نے کہا تھا مانی, تو آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا. اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگے. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہو. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت, لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا تھا. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر, سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کا کہ تو آواز آن کا. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں, لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے مانے نہ منے دی مجبوری ہوندی, انہیں میرے نہ سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا, حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ. لیکن پتر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا, اوے سلیمان, وہ ایک ہی تھا, لیکن وہ چلا گیا. اور میں کوئی پتر الفاظی نہیں کر رہا, اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ترستی ہیں کان میں سواس کو کہ تو آواز آئے, اوے سلیمان. میں نے جلیبی جا کر کیا, میں بجی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑی پسند تے لے کے آئے. آ لین دا ہر چوتھے دن مٹھا مردہ کی نہیں کھا گئے چپ. پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے گئے, میں اسے کھول کے ایک پیش کرنی, ایک کھانی سواد لیاں دیکھو حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانا. پھر رو کے دعا کرنی, یا اللہ میں نے خوش کردہ ہے تو میں خوش رکھے, میرا منہ میٹھا کردہ ہے تو ہے تو منہ میٹھا رکھے. صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائے, راجرہ سجدہ میں بھی خود دعاواں دو, لیکن پتر یاد رکھے ہو جڑا کروں پکھا باروں بھی جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تین کام دے. جے پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں مس کوئی نہیں کھاؤ مانی اے جدوں میں نکلی اے دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا, اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے, ہمیشہ مار دیا. لاڈلی اولاد تھی, کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کر دیا, اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے,
پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی، کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی، لیکن انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر مان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بنا تک، باقی تو پڑھ جا گے۔ میں لاہور آ گیا، والد صاحب آبنا میں ملازم تھے، پیچھے بہت کچھ ہوا، 2 بار کھمبے سے گرے، یہ بابو ٹوٹا ہوا تھا، یہ ہاتھ ابو جی کا جلا ہوا تھا۔ اس لیے تم اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے گاڑی کے پیچھے لکھوانے کے لیے یہ میری ماں کی دعا ہے، تمہیں اس کی مزدوری بھول گئی؟ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ، لیکن پھر مطلب کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے اسٹیجوں پہ بے احتیاطیاں کی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا دیں۔ یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے۔ بھائی ہم نے آپ کو اسٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی ٹھیک ہے کہ کوئی وچ ابو بھی آ گئے، کوئی وچ بھیناں بھی آ گئی ہیں، کوئی وچ بھرا بھی آ گئے، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں۔ ہم نے آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاہتی ہے کہ تو کار آ، ابو لو پاویں مر جا، بھرا لو پاویں تو لین گڈی تھلے آ جا، تے بھین لو رستے چ تینوں پاویں کو گولی مار چڑھو۔ ہم نے ہی آپ کے ذہن بنائے ہیں کہ گھر میں اگر پیار کرتا ہے آپ کو تو صرف آپ کی امی کر، ہم نے ہی آپ کو بتایا، کوئی کہندا نہیں پتکارا۔ ان قاری صاحب پہ غصہ کرنے میرا کی، ہم نہیں بتایا، ہم نے کسی کو بتایا ہوتا تو آپ کو بتاتا پتر کمزور کلام ہے، کیوں پیو نہیں پیار کرتا۔ اور میں پھر آپ کو پتر اپنے گھر لیے چلتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ آج میرے 3 پروگرام ہیں علی پور شریف میں، پہلا مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد 2 ہیں، کم پیش مجھے 12 لگ جائیں، 12 ساڑھے 12 1 بج جائے گا فارغ ہوتے ہوتے، اور ناروال کا سیالکوٹ سے کم پیش 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، تو 1.5 گھنٹہ میں تقریباً 3 بجے گھر پہنچوں گا۔ جب تک ابو حیات رہے کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سین میں چکر نہ کاٹ رہے ہیں، میں جانا آ گئے ہیں چاہتی جا کے اپنی منجی پہ لیٹ سول۔ ایک دن میں نے کہا مولوی سلیمان انج پاویں معافی لگ جائے لیکن بڑھا پیو جڑا ساری رات جاگدا ہے تینوں معافی نہیں لگنی، پکے لے ترتے رہے۔ میں نے ایک دن عرض کی میں ابو جی میرا روز کا کام ہے 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 پونے 4، تسی کیوں نہیں سن دے؟ انہوں کہنے لگے چلے آ جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑکتے ہوئے تھے کہڑے پہ انہوں نیندر کر دی، لیکن ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے، کوئی کہندا نہیں، ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے کہ صرف امی نو پیار ہے، ابو نو کہ تیرے نال پیار ہے۔ اللہ پتر یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنے، تو یہ آپ کو 40 سال تک پتہ کوئی نہیں چلنا، کیونکہ 40 سال تک تو بندہ خود اس نشے میں ہوتا ہے کہ جڑا والے دا سارے تو بڑا پلوان میں یہ 40 سال کے بعد جب بندے کو سامنے 50 نظر آتا ہے نا پھر بندہ اس نشے سے باہر آتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے ہوئے ایک ہی ہو گئے، لیکن تب تک اکثر و بیشتر احباب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، نہ امی ہوتی ہیں پاس اور نہ ہی۔ میں نے حضرت کم و بیش 6-7 سال لاہور گزارے، اور جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ابو جی نے ذرا جلدی کر لیا، میرے کو 2 نوالے رہتے اور ابو جی اٹھ گئے۔ میں نے پوچھا میں ابو جی، کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے، کو انگوٹھا لانا جا کے، تو میں نے کہا ابو جی میں آ گیا ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا، میں نے نہیں میں ابو جی چلتا ہوں۔ میں نے جلدی سے 2 نوالے لگائے، ہاتھ دھوئے، موٹر سائیکل نکالا، ابو جی پیچھے بیٹھے، ہم دونوں باپ بیٹا دفتر چلے۔ اب جب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے نہ، میں خیر اٹھ کے گیا دیکھنے، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں گے بازار سے کوئی لوشن لائیں اور اچھی طرح ان کے انگوٹھے پہ لگائیں اور دھونے کی کوئی حاجت نہیں، ٹیشو سے صاف کریں، آئیں لگ جائے گا۔ میں حضرت نیچے گیا، میں نے کیئر کا لوشن خریدا، 31-32 روپے کا میرے خیال سے ہے۔ میں واپس آیا، میں نے آ کے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں، تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی لکیریں کدھر گئی؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بنا میریاں مٹ گئی، پتر بڑا دھیان کریو انہاں دا، بڑا لحاظ کریو انہاں نال، بڑا پیار کریو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں بھی نوالے ڈالنا،
لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں۔ پھر ماڑے رشتہ داروں کا دھیان رکھیو، پھر یہی بیٹا صاحب۔ لیکن میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں، جن کا میلاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں، جو ہمارا طرز حیات ہے یا جو ہمارا انداز زندگی ہے۔ میں آخری بات اور بات ختم، پھر انشاءاللہ کبھی، کیونکہ 3 گھنٹے کا آگے سفر ہے اور پروگرام بھی مغرب سے عشاء ہے۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور وہ پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر کے پاس آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہے۔ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی۔ پوچھا وہ کہ میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، بہن نہیں، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چو کے، ہم بازار بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، اور دادی بوڑھی ہے اور بیمار ہے، وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے، تو رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ ایسا ویسے 4 پیسے ساڑھے کلاندے ہی نہیں تو ساڑھے انداز ہو گئے، رشتہ دار بدل لیں گے، یار دوست چھوڑ دیں گے، پنڈ چھوڑ دیں گے، محلہ چھوڑ دیں گے۔ جی میرا سٹیٹس نہیں، تو کیا ہوا تیرے سٹیٹس؟ پہلے بھی تو ٹٹی کرنا تھا، ہوں بھی ٹٹی کرنا، کیا سٹیٹس تیرے کو کیا ہوا؟ نہیں صحیح کو دسو نا منو کی بدلیا؟ پہلے بھی تو پیشاب ہی کرنا تھا، ہوں تو پیشاب، پہلے بھی تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا، اب بھی تھوک ہی ہے، کیا اب تو سونا نکالتا ہے اندر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار ان کو ہو کیا جاتا ہے یار، 4 پیسے آگے چلے یار، ڈال کے کھا، کیوں کلے کھان لگے؟ کنی دیر کھا لیں گا کلیان قریب تین ڈاکٹر نے گوشت بھی موڑ دینا ہے، تینوں دیسی گھیو بھی موڑ دینا ڈاکٹر، تیرے سارے نو رلا کے کھلائیں گا، میں لکھ کے تھلے سین کراں گا، جے ڈاکٹر موڑ گیا تو نہ بدل چڑے۔ یہ تو وکھری بات ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ کوئی 2 سال حضرت صاحب پہلے کی بات ہے، مجھے کو تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر طاہر علیم صاحب نام ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، انہوں نے مجھے کوئی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا، انہوں نے کہا حضور نشانی ہے کچھ ٹھیک نہیں، میں نے ٹیسٹ کرائے، فیٹی لیور آ گیا، انہوں نے مجھے اتنی لمبی لسٹ تھما دی کہ یہ نہیں کھانا، اور 7 دوائیاں بھی کافی لکھی۔ میں گڈی چایا تو میں ہاتھ میں یاد ڈاکٹر کون ہوں بند کرنا تھا، لگتا تو ناراض ہو گیا، میرے لگا اپنی نعمتاں میرے تے بند کریں، جڑیاں یاد سن وہ بھی منیاں، جڑیاں نہیں یاد سن وہ بھی منیاں، اور معافی منگی اللہ بند نہ کریے، مولوی بندہ جی سارا کچھ بند ہو گیا تو میرا کی بنے؟ حضرت صاحب 1 ہفتہ میں نے نہ دوائی کھائی، لیکن اس مالک اگے اور ترلے بدائے، یا اللہ بند نہ کرے، نعمتاں تیریاں، ڈاکٹر کون ہوندا بند کرنا؟ تیریاں نعمتاں نے بند بھی تو ہی کرے گا، یہ مطلب ہے ڈاکٹر نشانہ ہے بند تو ہی کر لے، لجڑی کوئی ہوئی ہے نا، گوشت نہیں کھانا، دیسی گھیو نہیں کھانا، کھانا میں 1 ہفتہ درسہ مالک اگے روندا، ہفتے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب آپ پہ فون آیا، مجھے کہنے حضرت آپ آئے نہیں، ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروا کے دوبارہ آئے، میں گیا، میں نے کے کہنے لگا صاحب لگتا ہے آپ نے بڑا پرہیز کیا، میں کیوں؟ کہنے لگے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہو، ایسا کلیاں کنی دیر کھا لوں، ان قریب انہیں بند کر چڑھنا ہے، یہ رال کھاؤ گے تو آخری ساتھ تک کھاؤ گے، وہ کدی کسی دا بند نہیں کرتا، دیکھو نا بند تو تاں کرے کہ انہیں آپ پہ کھانا یا اپنی اولاد نو کھوانا ہے، وہ آپ پہ کھان تو پاک اولاد تو پاک، پھر کیوں بند کردہ ہے؟ بند ادو ہی کردہ ہے جدو اسی کلیاں کھانا، وہ جب تک اللہ کے رسول موجود تھے روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے، صدیق اکبر رو پڑے، وہ بھی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے اور ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تو دل نہ چھوٹا کر، میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا،
لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت رکب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ ملا۔ بڑا ساتھ دھیان کریے، بڑا دھیان کریے، بڑا دھیان کریے۔ اللہ ہمارے ان بچوں کو ان کی یہ نکاح کی تقریب سعید ہے، اللہ ڈھیروں خوشیاں دے، اللہ زوجین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خوب محبتیں پیدا کرے، اور اللہ ان جوڑوں کو مثالی جوڑے بنائے، اور یہ تہجد گزار جوڑے ہوں، اور پھر اللہ انہوں پہلا پتر دے، یہ پھر انہوں عالم دین بنانا، یہ پھر ان کو عالم دین بنائے۔ دیکھو یہ پہ یہی دعا دیں، کیونکہ حضرت صاحب کی مولوی آپ مہنگی کڑی بن کے برانڈ دی ویس کوٹ پا کے جیب 15 پرو میکس رکھ کے بٹوا پیسے نہ بھر کے آئے گا، پھر کسی کی خوش آمد نہیں ہوئے گی، مزہ ہی گل کا پھر آنا۔ میں اس لیے تمہیں منع کر چھڑے، میں اپنا بٹوا بھر کے لے کے گھروں آیا ہوں، تو مجھے کسی کا کیا ڈر ہے؟ اور اللہ سلامت رکھے، ہے گجر پتر مانی حضرت علی پاک دا، تو چمڑی جو ڈر انجی نکل گیا، چمڑی جو ڈر انجی کوئی نہیں ہے، پھر دین بیان ہوتا ہے۔ اللہ تینوں پہلا پتر دے تو دا نام پھر محمد علی رکھنا۔ میں دعا دے رہے ہیں، دعویٰ کوئی نہیں کر رہا بھائی، ایویں میرے قدم روڑ پڑ پھر بنانا انہوں عالم دین، انہوں کہنا پترا لینڈ کروزر لے کے دوں گا تو بہ کے چک پھٹے دینے نے کوئی پڑھ کے وما علینا الا البلاغ المبین۔